بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو سکوپ ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے یا وہ کیسے بڑھتا ہے، اور جو نظریہ ہے وہ انسان کی زندگی کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نظریہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ کہتے کس کو ہیں۔ میری دانست میں نظریہ ایک خاص، ایک مخصوص قسم کی سوچ ہے یا ایک مخصوص طرز عمل ہے جس کو انسان جو نہ اپناتا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اب میں نے جو میری زندگی ہے وہ میں نے اس پیٹرن پہ گزارنی ہے، میری ڈائریکشن یہ ہوگی، میرا طرز عمل یہ ہوگا، میرا رہن سہن ایسا ہوگا، میری سٹرگل کا جو رخ ہے وہ یہ رخ ہوگا۔ کبھی کبھار انسان جو ہے وہ خود اپنے نظریے کو ڈیفائن کر لیتا ہے، اور بیسیکلی یہ نظریہ جو ہوتا ہے نا، یہ پہلے دن سے جب اللہ رب العزت نے روحوں کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، میں نے روحوں سے جو نا وہ ایک وعدہ لیا، تو وہ جو وعدہ لیا تھا نا اس وقت، تو وہاں سے نظریے کا جو نا وہ ایک تسلسل کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن سم ٹائمز جیسے پھر جب انسان کو پیدا کیا جاتا ہے تو جس کے بارے میں ہے کہ ہر انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، تو نظریے کا آغاز تو بیسیکلی ادھر سے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز انسان اس کو پہچان نہیں پاتا، انسان اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتا یا ایکسپریس نہیں کر پاتا۔ تو نظریہ بیسیکلی کیسے انسان اس کو پہچانتا ہے؟ کبھی کبھار وہ بکس ریڈ آؤٹ کر کے، جو اچھی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے، اچھی پرسنالٹیز جو ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ کر کے، تفکر کر کے، سوچ کے اور اپنے شعور کو مزید بڑھا کر انسان نظریے تک پہنچ پاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اللہ رب العزت انسان خود اسی سے پوچھ لیتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہوتا ہے، اپنے خالق سے ہی، کہ یا اللہ میرا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ تو قرآن پاک کے ہر جو نا وہ تیسرے چوتھے ورقے پر، اوراق پر، یا دوسرے ہر آپ کو پارے میں اللہ رب العزت آپ کو ہر جگہ پہ کبھی فرما رہے ہوں گے کہ یہ جو انسان میں پیدا کر رہا ہوں یہ میرا نائب ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، اور یہ انسان میرا نائب ہے، اور یہ وہ کام کرے گا۔ کبھی فرما رہا ہے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، کبھی فرما رہا ہے کہ وہ نظریے کی ڈائریکشن دی جا رہی ہے، کبھی وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کون سے انسان خسارے میں نہیں ہوں گے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائیں گے، وہ جو عمل صالحہ کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ جو حق کی بات کریں گے، وہ جو صبر پہ قائم دائم رہیں گے۔ تو انسان اگر اپنے خالق سے ہی پوچھ لے کہ مولا مجھے اپنے زندگی گزارنے کے لیے کون سا نظریہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ خالق کائنات اسے گائیڈ فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن شروع جب ہوتا ہے الحمد سے لے کے والناس تک، بار 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 آپ کو اللہ رب العزت بڑے سیدھے الفاظ میں یہ چیزیں بتاتے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو سیدھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 800 ٹائمز، مور دین 800 ٹائمز قرآن پاک نے ذکر کیا کہ تم تفکر کرو کہ جو ندی نالوں میں اور سمندروں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں اس پہ غور کرو، یہ جو چاند کا چڑھ جانا، سورج کا ڈوب جانا، اس پہ غور کرو، یہ جو مردہ زمین ہے اس سے جو نا جو ایک نباتات اور درخت کیسے اگاتے ہیں ان کے اگنے پہ غور کرو۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت خود انسان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح نظریے کی جو زندگی ہے اس کو سٹارٹ کرے۔ ایک شخص جس کے جو روز جاتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، شام کو پلٹتا ہے، سو جاتا ہے، پھر اسی طرح صبح نکلتا ہے، شام کو پلٹتا ہے، سو جاتا ہے، اس طرح جس کی زندگی کی روٹین چل رہی ہوتی ہے، اسے کو بہت زیادہ شعور کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے بہت زیادہ کو صلاحیتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے جیسے کسی شخص کی نظریہ کسی شخص کی طبیعت کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے، اسے پہلے سے زیادہ شعور کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پہلے سے زیادہ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے
پہلے سے زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جد و جہد کا جو دائرہ کار ہے اس کی شخصیت میں بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے وہ ایک نظریاتی زندگی سے منسلک ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر پہلے جب نظریاتی زندگی نہیں تھی تو بڑا چل ماحول تھا، صبح جانا شام کو پلٹنا، بس کو کھا پی لیا، فنش. لیکن جیسے ہی نظریہ اس نے اپنایا تو پھر وہ جو ایک میں کا دائرہ تھا کہ میں نے اپنے لیے یہ کرنا ہے، میں نے گھر لینا ہے، میں نے اپنا جو ہے آج یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں کے دائرے سے نکل کے جیسے ہی انسان ہم کے دائرے میں آتا ہے تو اس کی زندگی کا جو سکوپ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے انسان کہتا ہے کہ یار میں نے اپنا تو کرنا ہی ہے، اپنی ڈیولپمنٹ تو کرنی ہی ہے، میں نے میرے جو اہل خانہ ہے ان کی ڈیولپمنٹ کا کام، ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام بھی کرنا ہے. میں نے نہ صرف اپنا گھر بنانے کی فکر کرنی ہے بلکہ میرے سٹی میں یہ جو روڈز ٹوٹے پھوٹے روڈ ہیں میں نے ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. میں نے نہ صرف خود نماز اور جو ہے ایک اچھی ڈائریکشن میں رہنا ہے بلکہ میرے سٹی کے جتنے نوجوان ہیں جو ڈائریکشن لیس ہیں، جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، جن کے پاس کوئی زندگی کا ویژن نہیں ہے، میں نے انہیں بھی ایک اچھی ڈائریکشن، ایسی ڈائریکشن دینی ہے کہ تاکہ وہ ایک ایسے سٹیزن بن جائیں کہ جو پاکستان کا، جو ان کے سٹی کو مزید خوشحال کرنے کا باعث بنے. جب انسان میں سے ہم کے دائرے میں آتا ہے تو وہ نہ صرف اپنا، نہ صرف اپنے اہل خانہ کا، نہ اپنے سٹی کا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ وہ کل امت مسلمہ، کل انسانوں کا سوچتا ہے. پھر اسے چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، یا کشمیر ہو، فلسطین ہو، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہونے والے ظلم کا جو ہے وہ انسان اثر میں رہے. تو دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی غربت کی لکیر سے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے دل کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کو تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. آج اتنی زیادہ ظلم و زیادتی، کتنے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، کتنی خواتین ایسی ہیں جن کے پاس بیسک جو ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ لقمہ اجل بن جاتی ہیں. کس نے اتنے نوجوان ہیں جن کی برین واشنگ کر کے انہیں جو نا جوان ہونے سے پہلے ہی بالکل ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں دیکھ کے میجورٹی آف دی پیپل، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا. انہیں لڑتی ہوئی بہنیں یا لڑتی ہوئی وہ جو عزتیں ہیں وہ بھی ان کے دل و دماغ پہ اثر نہیں کرتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی ہم بن کے سوچا ہی نہیں ہوتا. وہ تو جب سوچتے ہیں میں بن کے سوچتے ہیں، اور جب انسان میں بن کے سوچتا ہے تو اس کی زندگی کا جو ایک سکوپ ہوتا ہے وہ لیمیٹڈ رہتا ہے، اور جو ہی وہ میں سے ہم میں آتا ہے اس کی زندگی کا سکوپ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کی زندگی کا سکوپ بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جد و جہد کا اس کی زندگی میں جو نا وہ آغاز آ جاتا ہے، اس کے شب و روز بدل جاتے ہیں. وہ اگر اسٹڈی طالب علم ہے تو وہ 2 گھنٹے اپنی اسٹڈی کو لگاتا ہے، تو جب ہم کے دائرے میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں نے اپنی ڈیولپمنٹ تو کرنی ہی ہے، میں نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. وہ 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے کر دیتا ہے. جب وہ سوچ لیتا ہے کہ یار میں نے کل، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تمام مسلمان جسم واحد کی طرح، تو اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے کسی ایک اعضاء کو تو پورے جسم کو ہوگی. تو وہ جب اس کلیے پہ آ جاتا ہے، اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیتا ہے، تو پھر وہ پہلے سے زیادہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ قربانیاں دیتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ جد و جہد کرتا ہے، وہ اپنے آرام کی بھی قربانی دینا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے مال کی قربانی دینا شروع کر دیتا ہے. وہ ہر چیز کی قربانی دیتے وقت اسے جو نا اس مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور ڈیفینیٹلی جب جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے لائف میں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو نمبر آف قربانی وہ پہلے دے رہا تھا اس کا لیول بھی ڈیفینیٹلی انکریز ہو گیا. آپ حضرت بلال کو دیکھیں، نظریاتی زندگی شروع ہونے سے پہلے تو کبھی انہیں تپتی ریت پہ اور پتھروں پہ لٹایا نہیں گیا تھا. جو ہی ایک نظریاتی زندگی کا آغاز ہوا تو پھر آپ کے سامنے ہے وہ ساری کی ساری تاریخ. آتش نمرود میں کود پڑا. آتش نمرود میں جو عشق تھا، وہ جو ایک بات تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو وہ جو بے خطر کودنے والی بات تھی وہ نظریاتی زندگی سے پہلے تو نہیں تھی. اسی طرح یہ نظریہ ہی تھا کہ جس نے
کربلا کے میدانوں کی سیر بھی کروا دی، یہ نظریہ ہی تھا۔ طائف کے میدانوں اور بازاروں میں جو لے گیا، یہ نظریہ ہی تھا کہ آقا صلوات و سلام نے اتنی مشکلات کا جو نا وہ سامنا کیا۔ تو جیسے جیسے نظریاتی زندگی کا آغاز ہوتا چلا جاتا ہے، ایک جد و جہد کا ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ جد و جہد کا کوئی بھی ہو، وہ اسٹڈی کی جد و جہد ہو، وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے کام، پروجیکٹس کو ڈیزائن کرنے کی جد و جہد ہو، وہ انفرادی زندگی کی جد و جہد ہو، یا وہ اجتماعی زندگی کی جد و جہد ہو، ایک تو جد و جہد کا آغاز جو ہے نا وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قربانی دینے کا جو عمل ہے اس میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص نظریاتی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے، اسے قربانی دیتے وقت کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہوتا۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، اقبال کہاں سے سیکھی تو نے یہ درویشی، کہ چرچا ہے بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا۔ وہ ان مشکلات سے، ان تکالیف سے بلال کو وہ کوڑے لگا رہے ہیں، حضرت بلال وہ مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں، اور بالآخر ایک ایسا شخص وارث وجود میں آتا ہے جو فار ایگزامپل اگر آپ ڈاکٹرس ہیں تو جو ڈاکٹر کو جو پیشنٹ کو دیکھ کے اپنی جیب سے پیسے خود دیتا ہے میڈیسن کے، وہ ایسے ڈاکٹرز اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ مارز وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو خدمت انسانیت، سب سے زیادہ خدمت انسانیت کو پیرورٹائز کرتے ہیں، پیرورٹی دیتے ہیں اپنی تمام چیزوں میں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آج کا ٹاپک یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ دو باتیں، ایک تو جد و جہد کی، میں نے سٹرگل کی بات کی کہ سٹرگل کافی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو قربانی دینے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی، جو مشکلات سے سامنا ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی بڑھ جاتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ تو لیکن اس کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اپنی گزارشات آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔